اپنے آپ کو مٹایا، اپنے آپ کو سب سے پیچھے کر دیا، اور اس کے بعد سب کے دلوں میں تھے. تو یہ اخلاص اگر ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ مقبولیت میں کمی ہو یا دنیا ریکگنائز نہیں کرے. لیکن دنیا ریکگنائز کرے، اس یہ خواہش جب دل میں ہوتی ہے تو لوگ پیچھے تو چلتے ہیں، جن کے پاس پاور ہوتی ہے ان کے دل میں کوئی قدر نہیں ہوتی. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، پچھلے جمعے میں نے یہ بتایا تھا کہ اخلاص کیا ہے، اور اخلاص اور توحید یہ الگ الگ نام ہیں، یہ ایک ہی چیز کے اور ایک ہی کیفیت کے اور ایک ہی جذبے کے. توحید جب متاثر ہوتی ہے، توحید جاتی ہے تو شرک آتا ہے. سب سے پہلا شرک ابلیس نے کیا تھا اس کائنات کے اندر، اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات اوپر آ گئیں اللہ کی رضا کے. جب اللہ نے جھکنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا، اور کہا کیا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں جس کے آگے جھکنے کو کہہ رہے ہیں. تو یہ بنیاد تھی کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ بنیاد تھی اس کے اپنی نفسانی خواہش جو ہے وہ اللہ کی رضا کے اوپر آ گئی، اور اسے شرک کہتے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی نفس کی خواہش جو ہے اس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. یہی جب بڑھتا ہے آگے، یہ انا تھی، ایگو، اور یہی انا اور ایگو جب بڑھتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے انا سے شروع ہو کر، تو پھر وہی تکبر میں بدلتا ہے. اخلاص انفرادی زندگی میں، انڈیویجول لائف میں کیا ہے، یہ میں نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے بتایا تھا. وہ سب انڈیویجول لائف کے لیے اخلاص کی ساری تعریف سمجھائی تھی. ایک اجتماعی زندگی کے اندر اخلاص کی کیا ضرورت ہے، اور اخلاص نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، نقصان کیا کیا ہوتے ہیں. یہ تو انفرادی زندگی کا نقصان یہ کہ اخلاص نہیں ہوتا تو ایمان میں کمی ہوتی ہے. جتنا ایمان میں کمی ہوتی ہے اتنی منافقت آتی ہے. منافقت کسے کہتے ہیں؟ عام تصور یہ ہے کہ وہ لوگ جو دل کے اندر سے پورے یقین کے ساتھ میں اپنی نالج، اپنے جانکاری کے اعتبار سے وہ کافر ہوں لیکن سامنے سے مسلمان بنے ہوئے ہوں. عام تصور یہ ہے، منافق اس کو کہتے ہیں. وہ تو ہیں بدترین درجے کے منافق. لیکن قرآن نے جتنی پہچانیں بتائی ہیں، جتنی صفات بتائی ہیں منافقین کی، وہ تمام وہ ہیں کہ جب ایمان کے اندر ذرا سا کمی آتی ہے کسی کے، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اتنا حصہ منافقت کا داخل ہو جاتا ہے. اندن کہا، قرآن نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول، منافق آتے ہیں تمہارے پاس، تم سے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم لازماً، یقیناً تم اس کے رسول ہو. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ ساتھ میں یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں تمہارے پاس جو آتے ہیں. مقصد یہ ایمان والوں کے سلسلے میں پہچانیں جو ہیں وہ بڑی پڑی ہیں. منافق کون ہے؟ وہ لوگ جو تم سے پرمیشن لیتے ہیں اور اجازت لینے کے لیے آتے ہیں اس بات کی کہ ہمیں جانے خطرے میں ڈالنے سے روک دیا جائے، وہ ہے منافق. فرمایا لا یستاذنک الذین، وہ لوگ جو ہیں تمہارے پاس پرمیشن لینے نہیں آتے کہ ہم نہیں نکلیں گے،
اللہ کے راستے میں جان و مال خرچ کرنے کے لیے وہ تمہارے پاس اجازت لینے نہیں آتے، جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کی اجازت لینے نہیں آتے۔ انما یستاذنک الذین، ہیں کون جو تمہارے پاس پرمیشن لینے کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں ذرا معاف کر دیا جائے اس سے، اللہ کے راستے میں جان و مال کھپانے سے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا صحیح ایمان اللہ پر نہیں ہے، اور ان کو وہ جو بات کو زندگی آئے گی اس پر پورا پکا یقین نہیں ہے۔ تو یہ پہچانیں بتائی ہیں قرآن نے، جو میں نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا یہاں۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اگر مسائل آئیں، اللہ کے راستے میں کہیں جان بھی دینے کے اگر موقع آ جائے تو وہ پکار اٹھتے ہیں اور گھراؤ ہو جائے زبردست۔ تو ایمان والوں اور منافقین کی پہچان، فرق جو ہے دونوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے دل سے پکار اٹھتے ہیں، ایمان والے کہ یہی تو تھا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے، اللہ رسول نے، کیسے سب طرف سے گھراؤ ہو گیا۔ اور فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا، جب گھراؤ دیکھا انہوں نے تو وہ پکار اٹھے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ سچا، اللہ کے رسول سچا، ان کے وعدے سچے۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کے ایمان اور تسلیم اور رضا، یعنی اسلام، یہ اور بڑھ گیا ان کا گھراؤ سے۔ ان میں کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی مراد پا چکے، دوسرے منتظر ہیں ہمارا نمبر کب آئے گا، اور پھر منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، کچھ منتظر ہیں کہ ہمارا نمبر کب آئے گا۔ یہ ہے وہ پچھلی مرتبہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ زندگی یہ اعلان کے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، زندگی کا نظام، سارے مناسک جتنے ہیں وہ، میری زندگی کا ہر لمحہ، و مماتی، اور میری موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے مرنا۔ منافقین بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ہے جس کا اللہ نے رسول نے وعدہ کیا تھا، تو یہ کہتے تھے کہ تم قیصر و کسریٰ کے اوپر ہوگے، اس کا وعدہ کیا تھا۔ جملہ وہی ہوتا ہے، سینٹنس وہی ہوتا ہے، لیکن یہ جھلکتا ہے کہ ایمان نہیں۔ تو فرمایا یہ موقع اس لیے آتے ہیں، اللہ تو ایسی فتح دے دے، تو یہ موقع اس لیے آتے ہیں کہ کھرے کھوٹے الگ ہو جائیں، تاکہ اللہ جو ہے وہ ایمان لانے والوں کو اچھا بدلہ دے، اور ان کو سزا دے، پھر ان کی آئیڈینٹی، ان کی پہچان ہو جائے جو منافقین و منافقات ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں پھر توبہ کریں تو انہیں قبول کر لے۔ یہ فرمایا۔ یہ تھا کچھ چھوٹا سا تذکرہ اس کا، ایمان کا۔ یہ بھی یہ ایمان جب اس میں آتا ہے، انفرادی جب ہوتا ہے، انڈیویجول، تو یہ اخلاص، تو یہ اخلاص کی مثالیں آتی ہیں آخری درجے کی نمونے کی، کہ جب بلال کی چمڑی ادھڑتی ہے، چربی نکلتی ہے اس میں سے، اور وہ انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے بلال خباب کو، ان کو گھسیٹا جاتا ہے گردن میں رسی ڈال کے اور پتھروں کے اوپر، تو ہر لگاتار منہ سے آواز نکلتی، عہد، یہ توحید ہے، یہ اخلاص ہے، عہد عہد عہد۔ یہ اخلاص ہے کہ جب جس نے ان کے سمیہ کے نیزہ مارا گیا تو شہید ہونے سے پہلے روئے روئے سے آواز نکلتی تھی، عہد، جان دے رہے ہیں خوشی سے، اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں اس کے اندر۔ یہ تھا انفرادی، انڈیویجول اخلاص، اور اجتماعی، اس لیے کہ اخلاص جب جاتا ہے تو تفرقہ آتا ہے، جب اس لیے کہ وہاں ایگو ہوتی ہے نا، میں آگے رہتا، اخلاص جاتا ہے تو پھر تفرقہ آتا ہے، تفرقہ بڑھ جاتا ہے تو فرقے بنتے ہیں، ایمان جاتا ہے تو شرک آتا ہے۔ تو اسی لیے فرقہ بندی کو قرآن نے شرک کہا ہے۔ اخلاص اور توحید ایک ہی چیز ہے، اخلاص گیا تفرقہ آیا، فرقہ بندی ہوئی، ایمان گیا شرک آیا، تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ یہ
فرقے بنانا، فرقہ بندی، فرقوں میں شامل ہونا، یہ شرک ہے۔ بہت آیات ہیں، میں پچھلے خطبوں میں جب اس موضوع پہ بات کی تھی بہت آپ کو سنا چکا ہوں۔ جہاں اپنی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، میں کچھ مثالیں صرف تاریخ سے دوں گا۔ 2 مثالیں ہیں۔ ویسے تو ہر ایک روشنی کا مینار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ میں حضرت ابو ذر غفاری کی، حضرت ابو ذر غفاری شام میں تھے، حضرت عثمان کے دور کی بات ہے، امیر معاویہ گورنر تھے وہاں کے۔ اب انہوں نے اعتراض شروع کیے سب کے اوپر کہ دولت اکٹھی کر رہے ہو تم لوگ۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے سونے اور چاندی اکٹھا کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، وہ تو ان کو عذاب کی وہ دے دو بشارت، اور تم لوگ اکٹھے کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا امیر معاویہ نے کہ یہ جو آیات اتری تھیں یہ یہودیوں کے لیے تھیں، اہل کتاب کے لیے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے کہ نہیں، اس کا اطلاق ایمان والوں پہ بھی ہوتا ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں تھی۔ چونکہ اخلاص تھا اس لیے مقبولیت بے پناہ تھی۔ لوگ عمل دیکھتے تھے نا کہ عمل بھی ویسے ہی ہے جو زبان سے کہتے تھے، اور پھر باقی لوگ چپ رہتے تھے ان کے ڈر کی وجہ سے، اگر محسوس بھی کچھ کرتے ہو تو یہ علی اعلان ڈنڈا لے کے دوڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ذر، ایک موقع ایسا آئے گا لوگ تمہیں یہاں کی مسجد نبوی اور یہاں سے بھی نکال دیں گے، کیا کرو گے؟ تلوار سے صحیح کر دوں گا۔ بہادر بہت تھے، اور ایسی حضور کے سامنے ایسی بات کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی صحابی تھے، اور لوگوں سے کہتے تھے میرے دوست نے مجھ سے یہ کہا، ان کو دوست کہتے تھے اپنے، کہا نہیں ایسا مت کرنا، تلوار مت نکالنا، تمہیں جہاں بھیجے وہاں چلے جانا۔ اچھا، پھر دوبارہ پھر کوئی اس کے بعد ذرا سی بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو پہلے تو اپنی مزاج کی کہتے تھے نہیں تمہیں جہاں بھیجے وہاں چلے جانا۔ تو انہوں نے بھیجی، معاویہ نے شکایت بھیجی حضرت عثمان کے پاس کہ ان کے رہنے سے بڑا فتنہ پھیل جائے گا، آپ بلا لیجیے۔ اب حضرت عثمان نے کہلایا مدینے آ جاؤ، مدینے آ گئے، بھیڑ چاروں طرف اکٹھے ہونے، ابو ذر آ گئے، حضرت عثمان کا دور ہے، اور بڑی تعداد میں اب وہ لوگ ہیں، صحابہ کم رہ گئے ہیں اور بڑی تعداد میں دوسرے لوگ ہیں، بہت سے تو پہچانتے بھی نہیں تھے سارے صحابہ کو، لیکن ان کا نام بڑا ہر ایک کو بہت مشہور تھے اور بہت مقبول تھے کہ اگر پکا ایمان ہے کسی میں تو ابو ذر میں ہے۔ اس طرح کی ایک لوگوں کے اندر کے اپنے قول اور فعل بالکل ایک جیسے ہیں، تو ان کے چاروں طرف بھیڑ اکٹھی ہونے لگی، لوگ آتے تھے محبت میں، برکت میں، اس سے ان کے پاس۔ جب خود ہی کہا حضرت عثمان سے جا کے کہ میں تو اس بھیڑ سے بھاگتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں، اور یہاں یہ سب ہونے لگے تھے، حضرت عثمان نے کہا ادھر چلے جاؤ، ربضہ مدینے کا سبربس تھا، نواحی علاقہ بارڈر کا، چھوٹی سی بستی تھی، کچھ گھر تھے بس، اب وہاں چلے جاؤ مدینے سے ہٹ کر، وہاں چلے گئے۔ وہاں پر جتنے تھوڑے سے جو لوگ رہتے تھے وہ خوش ہو گئے اور آئے، کہہ رہے اب ادھر آ گئے، حضرت ادھر آ گئے، تو اب ان کو نماز کا امام بنانا چاہوں گا نہیں، جو جس کو انہوں نے مسلمانوں کے امیر نے جسے مقرر کیا امامت وہی کرے گا۔ اور میرے دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ایک حبشی غلام کو بھی تمہارے اوپر امام بنایا جائے تو اس کو قبول کرنا۔ اور پھر وہ دوسرے کی وہاں کے جو تھے ان کا نام بھی نہیں معلوم کسی کو، اس چھوٹی سی بستی کے جو امام تھے ان کی امامت میں ہی وہ خاموشی سے نماز پڑھتے رہے۔ یہ اخلاص کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ چھوٹی سی بستی تھی، اپنے ایک بیوی اور ایک خادم ان کے ساتھ میں، خادم سے کہا، ایک وہاں سے باہر نکلے تھے، ویرانہ تھا، اسی وقت ایسا ہوا کہ یہ احساس ہوا کچھ بھی اٹیک ہوا ہو کہ شاید آخری وقت ہے۔ بیوی سے اور خادم سے کہا کہ مجھے غسل دینا، کفن دینا، اور یہاں یہ جو روڈ ہے شاہراہ جو مدینے کی طرف جاتی ہے اس کے کنارے رکھ دینا میت کو، اور پھر کوئی نہ کوئی نکلیں گے یہاں سے، یہ ہائی وے ہے، تو جو کوئی آئیں تو انہیں بتا دینا کہ صاحب یہ رسول کا جنازہ ہے، اس کے دفن کا انتظام کر دیں۔ اتفاق سے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کچھ لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے، مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ ان کو خادم نے جا کے کہا کہ
ان کا عبد الغفاری یہ کہہ گئے تھے، اور ان کا جنازہ ہے، اکیلے پڑے ہوئے تھے وہاں سڑک پر، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے عبداللہ بن مسعود، اور پھر ان کی بہرحال سب نے دفن کا انتظام کیا۔ تو اپنے آپ کو مٹایا، اپنے آپ کو سب سے پیچھے کر دیا، اور اس کے بعد سب کے دلوں میں تھے۔ تو یہ اخلاص اگر ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ مقبولیت میں کمی ہو یا دنیا ریکگنائز نہیں کرے، لیکن دنیا ریکگنائز کرے، اس یہ خواہش جب دل میں ہوتی ہے تو لوگ پیچھے تو چلتے ہیں، جن کے پاس پاور ہوتی ہے ان کے دل میں کوئی قدر نہیں ہوتی۔ یہاں دلوں پہ راج کرتے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ کوئی میرے قریب نہیں آئے، عزت یا محبت کو مجھے تعریف کرنے لگے آنے کے بعد میری، لیکن وہ ہر ایک کے دل میں تھے، جہاں جاتے تھے وہاں بھیڑ لگ جاتی تھی کہ وہ آ گئے، اب ادھر آ گئے۔ یہ ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ پھر ایک مثال اور، حضرت مصعب بن عمیر جب مکے میں تھے، ایک مکے کے بہت امیر خاندان کے تھے، والد کا بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا، والدہ نے بہت بڑے ناز سے پرورش کی تھی، اور جب وہ یوتھ تھے، نوجوان تھے، تو ان کے کپڑے شام میں سلتے تھے، اس وقت کپڑے میں شام میں سلتے تھے، ان کے جوتے جو ہے وہ یمن میں حضرموت، وہاں سے حضرمی جوتے کہلاتے تھے، وہ بڑے بڑے عمراء اور ایسٹروکریٹس جو ہیں وہ خاص خاص موقعوں پہ پہنتے تھے وہ جوتے، وہاں کے ہر ایک کو میسر نہیں تھے، یہ نارملی عام دنوں میں بھی وہی جوتے پہنتے تھے، اور اس طرح کی پرفیومز استعمال کرتے تھے جو مکے میں کہیں کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ انداز تھا ان کا۔ ایمان دل میں جب داخل ہوا تو چھپ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے جانا شروع کیا۔ کسی نے دیکھ لیا ایک مرتبہ، تو اس نے ماں سے شکایت کی، تو والدہ نے قید کر دیا گھر میں۔ تبھی وہ کچھ ہی دنوں کے بعد حبشہ کی ہجرت، لوگ پہلی ہجرت جو ہوئی تھی، لوگ ایتھوپیا کی طرف، اس وقت حبشہ کہلاتا تھا، تو اس کی طرف لوگ کچھ صحابہ جو ہیں وہ ہجرت کر کے نکلے کہ یہاں پہ ایمان مشکل ہو گیا، یا عمل کرنا مشکل ہو گیا، مصیبتیں اور مظالم بہت بڑھ گئے ہیں، ان پہ گھر میں کسی طریقے سے فرار ہو گئے، وہاں چلے گئے۔ دل یہیں پہ پڑا ہوا تھا حضور کی محبت میں، تو کہنے لگے، مطلب وہاں کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ شاید اب وہ حالات نہیں رہیں، تو فوراً ہی سب سے پہلے آنے والوں میں سے تھے، جلدی سے آ گئے واپس۔ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ماں کو پتہ چلا کہ وہ اتنا سب آ گیا ہے، محبت تو کرتی تھی بہت، اب اتنے دنوں گھر سے بھاگ کے وہاں چلے گئے تھے، بستی سے بھی باہر، تو کہلایا کہ تم مدینے کے اندر آئے ہو، میرے پاس نہیں آئے؟ تو جواب دلوایا کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں گا میں، اس کے بعد کہیں جا سکتا ہوں میں، آؤں گا پھر۔ وہاں والدہ کے پاس پہنچے تو کچھ آپس میں تھوڑی سی گفتگو رہی، کہا، والدہ کو سمجھانا چاہا کہ تم بھی اسے قبول کر لو، اسی کلمے کو۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ممکن نہیں ہے یہ۔ بہرحال وہ والدہ کا سختی ہوئی کچھ آپس میں، کہا میں پھر چلا جاؤں گا، اس گھر میں نہیں رہوں گا، تو پھر ایڈجسٹ کر لیا والدہ نے، کہتا تم رہو، یہیں رہتے رہو، تم اپنے دین پر رہو کرو۔ یہ ہوتا ہے، یعنی فرم کوئی ہوتا ہے اپنے اسٹینڈ کے اندر دین کے معاملے میں، کہ اس پر دین کے معاملے میں کوئی مفاہمت، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، تو شروع میں سب مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر واقعی محبت کرنے والے تو پھر کمپرومائز کر لیتے ہیں، پھر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ تو نہیں، یہ تو یہی کرتے رہیں گے۔ آپ کے ہمارے قدم لوگ روکتے ہیں، یہ لوگوں کی محبتیں روکتی ہیں نا دین کے معاملے میں، دین کے راستے میں۔ بھئی نہیں سمجھ میں آئی ان کی بہت سی باتیں گھر والوں کی، اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، اگر اپنے اسٹینڈ پہ قائم رہے تو آتا ہے وہ وقت کہ وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا بھائی، اور پھر برا بھی نہیں مانتے بات کو کہ ہاں ان کو تو یہی کرنا ہے، لیکن یہ اسٹینڈ لینے کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے شروع کے کچھ دن بتائے، ان کی جو خدمات ہیں بیچ میں اس سب کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، جو کچھ کرتے رہے۔
وہاں سے لوٹ کر جب آئے اور مدینے میں گھومتے تھے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مکے میں اور پھر مدینے بھیج دیا تھا شروع میں، جا کے تبلیغ کرو۔ پہلے ہی سال میں 75 لوگوں 75 لوگوں کا اگلے آ کے رپورٹ دی، بڑے خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیہ دیکھا کہ حلیے میں تھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کا یہ وہ شخص ہے کہ اس کے پاس مدینے میں اس سے زیادہ خوش لباس کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، اس سے اچھے کپڑے، اور یہ ایسے پھٹے حالوں، کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اور پھر انتقال کے وقت جب انتقال ہوا، جنگ احد میں شہید ہوئے، پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت تھے شہیدان، شہداء بہت تھے، وہاں ساز و سامان کم تھا، میدان جنگ کے اندر چادریں وغیرہ کم تھی کفن کے لیے، تو اس بات پر آنکھوں میں آنسو آئے، بھائی سب کو کم ملی، لیکن سر ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، چادر چھوٹی تھی، ان کا قد اچھا تھا، تو پھر یہ کیا گیا کہ سر کو ڈھک دیا گیا اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دی گئی۔ تو یہ ہے جس کی گواہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نے اسے ہر بات سے بے نیاز کر دیا، ہر ایک سے بے پرواہ ہو گیا یہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت۔ تو رسول نے جس کی گواہی دی، یعنی علل اعلان دی دوسروں کے سامنے، ان کے اخلاص کی میں سب کے، تو یہ ہے یعنی مقدر، یا یہ ہے رش کا مقام کہ جسے لوگوں کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اور پھر گواہی اللہ کے یہاں بھی ہوگی، اللہ گواہی دے گا۔ ان کا مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے، دین کی بات ہے، انہوں نے اپنے شعر میں کہی ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، ساری مخالفتیں اللہ گواہی دے کے میری وجہ سے تھی، اور اس نے ہر جگہ پہ میری محبت میں سب کو، جہاں کوئی خلاف ہوتا تھا اسے چھوڑ دیا تھا۔ تو میں نے اخلاص کی آپ کو مثالیں دی کچھ، اخلاص کسے کہتے ہیں، اور یہی مکمل توحید ہوتی ہے۔ ابھی بتایا تھا کہ اخلاص نہیں ہوتا تو دل ٹوٹتے ہیں، اجتماعی زندگی کے اندر تفرقہ آتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں۔ میں اس کی بھی صرف تھیوریٹیکل کچھ نہیں اور کہنا چاہتا، پھر مثال دوں گا آپ کو، تاریخ کی مثال۔ خالد بن ولید ساری دنیا مانتی ہے، بڑے بڑے جو رائٹرز مستشرقین ہیں، یعنی غیر مسلم رائٹرز کہتے ہیں ان سے بڑا کمانڈر نہیں گزرا کوئی۔ مقام کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ، کہ عمرہ کرنے کے لیے گئے جب پہلی مرتبہ، جب پہلے تو روک دیا گیا تھا سن 6 ہجری میں کہ نہیں آنے دیں گے، اگلے سال آ سکتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اگلے سال پھر گئے تو نظریں ڈھونڈ رہی تھی خالد کو، یہ بڑا نقصان پہنچا چکے تھے جنگ احد میں، یعنی وہ پانسا انہی کی وجہ سے پلٹا تھا، تو نظریں خالد کو ڈھونڈ رہی تھیں، وہ خالد غائب تھے، چھوڑ کے چلے گئے تھے مکہ کہ مجھے برداشت نہیں کہ یہ لوگ یہاں آئیں، تو اب اس حالت میں ہم لوگ آ گئے کہ یہ آئیں گے یہاں پر اعلان اور ہم برداشت کریں گے، تو مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ چند لوگ تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ جب نظر نہیں آئے تو حضرت خالد کے بھائی سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نظر نہیں آ رہے خالد کدھر ہے، یعنی تلاش تھی حضور کو، ٹیلنٹ تھا نا، تو ایک ٹیلنٹ تھا تو اس کی تلاش تھی، تو خالد نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو آپ لوگ چلے نہیں جائیں گے، خالد نے کہا میں تو گھسوں گا نہیں مکے میں، ہے نہیں ہے۔ فرمایا کہ کاش میرا یہ میسج کوئی خالد کو پہنچا دیتا، مقصد یہ تھا کہ تم کہہ دینا، کاش میرا یہ پیغام کوئی خالد کو پہنچا دیتا کہ اگر خالد ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم سب سے آگے رکھتے انہیں۔ اچھا جب آ گئے واپس یہاں سے تو پھر وہ لوگ واپس آئے جو 3-4 جو مکہ چھوڑ گئے تھے، ان کو یہ بھی تھا کہ یہاں ہوا کیا کیا، انہوں نے پوچھا، اچھا انہوں نے خالد کے بھائی نے بتایا کہ تمہارے بارے میں تو یہ کہہ رہے تھے، اور کہ اگر خالد ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم انہیں سب سے آگے رکھتے، اپنے یہاں بھی، یہاں آگے ہیں ہم وہاں بھی سب سے آگے رکھتے۔ اسی وقت گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مدینے، اور پھر زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے رکھا سب سے۔
کمانڈر لیڈرشپ، تربیت نہیں ہوئی، تربیت یافتہ نہیں، ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو ساتھ میں وقت گزارتے تھے ہر وقت میدان جنگ میں، لگاتار زندگی ایسی گزری. تو یہ وہ تھے جو تربیت یافتہ نہیں تھے، اور یہ بڑے بڑے صحابہ کے اوپر، اور وہاں جھنڈے گاڑے انہوں نے، اور سب کی تمام لوگوں کی نظر میں تھا کہ خالد تو جہاں کمانڈر ہو وہاں پر ہار ہو ہی نہیں سکتی. یہ مقام تھا اور بڑا کروشیل ایک موقع تھا جب دمشق یہ جو ہے پورا، یعنی یہ سینٹر تھا دمشق جو تھا پورے بائزنٹائن امپائر، رومن سلطنت کا، اس وقت بہت بڑا سینٹر تھا. تو یہ مسلمانوں کی فوجیں، حضرت ابوبکر کا دور تھا آخر کا، مسلمانوں کی فوجیں، وہ انہوں نے دمشق والوں نے اپنے آپ کو، شہر جو تھا وہ فصیل والا شہر تھا، وہ قلعے چاروں طرف دیواریں، اسے گیٹ بند کر لیے، جیسے یہاں آپ کے شہر میں چاروں طرف گھسنے کے گیٹ ہوا کرتے تھے نا، وہ گیٹس انہوں نے بند کر لیے، اور دیواریں بھی تھیں، اور یہ انہوں نے سراؤنڈ کر لیا، محاصرہ کر لیا فوجوں نے. خالد بن ولید اسی وقت، یہ خاص موقع تھا جب حضرت عمر جو ہے یہاں پر امیر المومنین بنے، حضرت عمر کا انتقال ہوا، اور پہلا کام حضرت عمر نے خلیفہ بنتے ہی یہ کیا کہ اپنا وہاں پر حکم بھیجا میدان جنگ میں کہ خالد کو ہٹا دیا جائے، ابو عبیدہ جو ہے وہ چارج لے لیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور خالد رضی اللہ عنہ انہیں ہٹا دیا جائے. حضور نے مقرر کیا تھا، حضرت عمر کے دور تک رہے تھے، اور پورا ریکارڈ یہ تھا کہ جب ان کی کمانڈرشپ میں کوئی پیچھے نہیں ہٹا تھا. ہوں گی بعض چیزیں جس کی وجہ سے لوگ الگ الگ اپنے اندازے لگاتے ہیں. تو اب اس وقت یہ ہوا، الگ الگ روایات ہیں، کچھ ان میں سے ایک یہ ہے اس وقت کی کہ محاصرہ کیے ہوئے تھے، سراؤنڈ کیے ہوئے تھے. تو انہوں نے ایک دن یہ کیا کہ کسی دیوار پہ کود کے اپنے کچھ لوگوں کو، اور اندر کود گئے اور پھاٹک کھول دیا. وہاں جو لوگ تھے تھوڑے سے، ان کو اندازہ نہیں تھا، ان سے لڑے وڑے مارا انہیں، اور پھاٹک کھول دیا اور فوج گھس گئی. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس وہ پہنچا، ان کا پیغام پہنچا حضرت عمر کا حکم کہ آپ چارج لے لیجیے، حضرت عمر کا. انہوں نے یہ کیا، جب انہوں نے، عیسائیوں نے جب یہ دیکھا، رومیوں نے، رومنس نے، کہ اب تو مطلب یہ گھس گئے اندر، اور یہ ہے بڑے سخت، مقابلہ تو ممکن نہیں ہے، انہوں نے جلدی سے دوسری طرف کا شہر کا ایک اور پھاٹک کھول دیا، اور حضرت ابو عبیدہ کو ادھر سے انوائٹ کیا آ جائیں ان کے پاس. وہ انہوں نے ان سے جلدی جلدی کچھ معاہدے کر لیے سرنڈر کرنے کے. اب ادھر سے ان کی فوجیں جو ہے وہ جیتتی بھی چلی آ رہی تھی، ادھر سے پھر وہ حضرت ابو عبیدہ جو ہے وہ، ان کے ساتھ میں ایگریمنٹ ہو گیا تھا بڑے بڑے پادریوں کے ساتھ میں ان کے، وہ ادھر سے آ رہے تھے، دونوں کا آمنا سامنا ہوا. حضرت ابو عبیدہ نے لیٹر دیا، خالد خاموش ہونے کے بعد انہوں نے فوراً چارج دے دیا. حضرت ابو عبیدہ نے بھی یہ کہا، حکم نہیں آیا تھا، ان کو سیکنڈ ان کمانڈ بنایا، جو زندگی بھر کمانڈر رہے ان کو سیکنڈ ان کمانڈ بنا دیا گیا. بہت خوشی خوشی ان کے چارج حوالے کر دیا. 2 سال کے بعد، یہ تو ابھی میدان جنگ میں ہی رہے، مختلف ہوتے نہیں جنگیں، ہسٹری ہے اس کی الگ. ایک بہت زبردست ایک جنگ تھی، جنگ یرموک. الگ الگ اس میں روایتیں ہیں، بعض جگہ تو یہ ہے کہ 4 لاکھ تک کی فوج تھی ان کی، رومنس کی. ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ 8 لاکھ تھی. بہرحال وہ کم سے کم کی تعداد یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ سے زیادہ تھے، یا نہیں 2 لاکھ تھے وہ. اور یہاں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا تھا، تو ابو عبیدہ نے کمانڈر یہ تھے، انہوں نے مشورہ کیا، اور اس میں سے 60,000 کی فوج جو تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ دمشق جو ہے یہ اس پہ قبضہ ہو گیا ہے، تو اب ایک فوج اکٹھی کی تھی کہ اب جنگ ہوگی ذرا ٹھیک سے. تو پہلی ٹکڑی انہوں نے آگے بھیجی تھی 60,000 کی. ان کے پاس 20-22 ہزار لوگ تھے اس وقت حضرت ابو عبیدہ کے پاس. تو مشورہ ہو رہا تھا کہ تعداد تو بہت ہے. یہ مشورہ ہو رہا تھا، خالد بولے مجھے جانے دیجیے، میں جاتا ہوں، 30 لوگوں کو لے کے جاؤں گا. 30 اور بھی لوگ پکار اٹھے. ابو سفیان تھے وہ 30 لوگ، نہیں آپ جانے دیجیے مجھے، میں تو پہلا تھا. اور وہ پھر بہرحال ابو سفیان نے کہا، بات انہوں نے بہت کہا کہ اچھا 30 اور لے لو، 60 لے کر جاؤ. یہ 60 لے کر، یہ تاریخ میں ناقابل یقین واقعہ ہے. یہ 60 لوگ جو تھے، یہ 60 گھس گئے. اب وہ ان کے سلیکٹڈ تھے کن کو لے کر جائیں.
ان کے خالد بن ولید کے، سب ایسی جیالے تھے. تو وہ یہ 1000 گنے کا فرق تھا، یہ گھس گیا اس کے اندر، اور شام تک جنگ ہوتی رہی، اور 5000 لوگ ان کے مارے گئے. ان کے جو ہیں وہ 12 لوگ شہید ہوئے، اور پھر آ گئے شام کو واپس. حضرت عبیدہ انتظار میں تھے، شام ہو گئی اب تک نہیں آئے. ابو سفیان نے کہا کہ آپ پرواہ مت کیجئے، جیت کی خوشخبری لے کے آئیں گے خالد. کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ جیت نہ ہوئی ہو. آئے تو یہ فرسٹ ڈے تھا. نیکسٹ ڈے پھر فوج پوری، یعنی یہ تو یہاں پر اپنی فوج کی کمان کر رہے تھے، ترتیب دے رہے تھے، لشکر کو پلاننگ کر رہے تھے. وہ پہلے دن انہوں نے وہ مارکا ایک جیت کر، مورچہ جیت کر یہاں آ کے خوشخبری بھی سنا دی 60 لوگوں کو لے جا کے. اس کے بعد 5 دن اور 6 دن جنگ چلی. ہو بھاگ گئے وہ، تو ان کا جو ہرقل تھا، جو شاہ تھا، وہ بھی بھاگ کر پھر فوراً وہاں ترکی انٹاکیہ وہاں پہنچا، اس علاقے کو چھوڑا جائے، یہاں سے نکلے. میں بتانا کیا چاہتا تھا واقعہ جو تھا کہ، اور پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد وہاں کے مارکوں سے نمٹنے کے بعد پھر حضرت عمر نے کہا کہ ان کو بنا دیا تھا دمشق کا، انہوں نے خالد بن ولید نے، کہ یہ اب ہم ادھر لڑ رہے ہیں، دمشق کے جو ہے وہ گورنر تم یہاں انتظامات سنبھالو. حضرت عمر کا آرڈر گیا، اس کا بھی چارج آپ ہی لے لیجیے خالد بن ولید سے. یہ جو جنگ ہو چکی تھی یہاں ہے، وہ دوسری جگہ جنگ کے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ ہی ہیں، تو کوئی یہاں پر رہنا ہے. حضرت عمر کا حکم پہنچا کہ اس کا چارج بھی آپ ہی لے لیجیے دمشق کا. لے لیا چارج. حضرت خالد کے بھی ساتھ میں بڑے، ان کے مطلب ظاہر ہے ان کا سب کی نظر میں یہ تھا کہ ان سے اچھا کمانڈر کوئی نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کی نظر میں تھا. اور پھر جو ایسے لوگ تھے وہ 60 جیسے جو ہر وقت ساتھ میں لڑتے تھے، جو بڑے سلیکٹڈ لوگ تھے بہادر، وہ تو ایسا تھا کہ ان کے نام پہ جانے دے دیں، لیکن کوئی بے چینی نہیں پھیل جائے. حضرت خالد نے کہا تم سب کو مبارک ہو، ان سے اپنی فوج کے لوگوں سے کہا تم سب کو مبارکباد، یہ امین الامت ہے. رسول اللہ صاحب نے خطاب دیا تھا حضرت ابو عبیدہ کو کہ میں جو چارج دے کے جا رہا ہوں وہ امین الامت کو دے کے جا رہا ہوں، تم سب کو مبارک. یہ کہہ کے وہ مدینے کی طرف چلے. اور انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ انہوں نے سب کو بتایا، کہا کہ تم لوگ سب گواہ رہنا، یہ خالد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو ایسے خوشی کے ساتھ میں، ایک دوسرے کے ساتھ میں، دل جڑے ہونے کے ساتھ میں یہ وہاں سے روانہ ہوئے کہ ان کے دل میں بھی ان کے لیے گنجائش ہے، اور ان کے دل میں بھی ان کے لیے، دونوں کے. یہ تھے وہ جن کے صلاحیتیں بے پناہ، لیکن ایک سیکنڈ انہیں نہیں لگا. اگر انہوں نے فرمان آ گیا امیر المومنین کا کہ اب امیر یہ ہیں، ان کا بہت خوشی سے، اور یہ ان کا کام تھا امیر کا کہ وہ اب وہ تھے نا. تو پھر اب درمیان میں جنگ ہو رہی ہے، تو انہوں نے خالد کو حکم دیتے کہ مت جاؤ، تو نہیں جائیں گے، اور آگے پھر دوسری اور کمانڈ دی کہ تم کمانڈر بن کے جاؤ. اس جنگ کے اندر مین کمانڈر بعد کو جو 5 دن جنگ ہوئی وہ خالد بن ولید ہی تھے، انہوں نے خود آگے رکھا تھا کہ تم ہی رہو سب سے آگے. تو یہ نہیں ہوا کہ جن کو ہٹایا گیا ان کو پیچھے ڈال دیں، ان کو سب سے آگے وہ رکھتے رہ گئے. حضرت ابو عبیدہ یہ لیڈر کا کام تھا جو لیڈ کر رہے تھے. یہ دونوں کے اخلاص کی بات کہ لیڈر کے اندر اخلاص کیا ہو کہ ان ٹیلنٹس کو پیچھے نہیں آنے دیں، ان کو رکھیں آگے جس حد تک اپنی پاور ہے. اور فالوور کا کام یہ تھا کہ جو حکم آ گیا سر جھکا دیا، اس لیے کہ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. لیڈر کا کام بھی یہ ہے کہ اگر وہ ٹیلنٹس وہ اللہ کے دین کے لیے کام آنے میں جنہیں انہوں نے سلیکٹ کیا، جو وہ انہیں سلیکٹ کیا جو سب سے اچھا ہو، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. یہاں کسی طرح کی ایگوز نہیں ہے، کسی طرح کی انا نہیں ہے. میں نے اخلاص کی کچھ مثالیں رکھی. یہ اخلاص متاثر ہوتا ہے تو فرقے بن جاتے ہیں، آپس میں دل ٹوٹ جاتے ہیں، تتر بتر ہو جاتے ہیں. میں بس مجھے صرف اتنی بات اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے کہنی ہے، اس ٹاپک کو، کہ ایمان چاہیے تو وہ آیت میں 3 بار میں نے پچھلی دفعہ دہرائی تھی اور اسے واپس لا رہا ہوں. پچھلی مرتبہ دہرائی تھی جو آج ابھی بھی کہی تھی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہہ دو، اعلان کر دو کہ میری نمازیں، میرا نظام، سب اجتماعی مناسک جتنے ہیں، میری زندگی کے ہر لمحہ
اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے. یہ متاثر ہوا، کچھ حصہ آ گیا منافقت کا، کچھ آ گیا اندر. جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا ایمان گھٹے گا، اتنی منافقت بڑھ جائے گی، اتنا اخلاص گھٹ جائے گا. وہ جو پچھلی بار میں نے آپ سے اپنی زبانوں سے اللہ سے عہد کریں، کسی کو اعلان سے نہیں کرنا ہے کہ اب میری زندگی میری موت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوگی. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.